ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک ہارڈ ایریا ہے اور وہاں پر دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس بات سے کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں، چونکہ ہم ان معاملات کو بہتر طور سے جانتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں انوالو کیا جانا چاہیے۔ جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس میں تمام پارٹیز کو دعوت دی گئی، پی ٹی آئی اس میں اپنے تحفظات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئی، لیکن جب آپ ایک جانب کسی بھی پارٹی کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر بیٹھنے کا کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پارٹی میں دہشت گرد موجود ہیں جو کہ ون آف دیئر ریزرویشن بھی ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ پائیں گے؟ مطلب ہے میری یہ باتیں جو ان کے اسٹیٹمنٹ صاحب نے دیکھ لیے کس طرح اسٹیٹمنٹ دیے، اور پہلے یہ دیا کہ ہم اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ان سے کس طرح نمٹ لیا جائے، تو ہمارے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی باتوں کا وہی مطلب لے رہے ہیں۔ بہت سمپل بات ہے کہ ہم اس میں اس لیے نہیں آئے کہ اس میں وہی کوئی آپریشن کی بات تو ہو ہی نہیں رہی تھی، مگر اس نے یہ میسج دیا کہ اس میں کوئی دہشت گرد ہو اور اس کے خلاف بات چیت ہو رہی، تو اس لیے ہم اس کا پارٹ نہیں بنے، حصہ نہیں بنے۔ تو بات جو ہے نا، اور اس کی چیف منسٹر صاحب کے لیے آپ بیان سن رہے کتنے ہزار وہی فلیگ کیپ میں بیٹھے، اتنے ہزار یہاں ہوئے، اتنے ہزار ادھر ہے، تو یہ سارے باتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی کہ ہم سب نے یہ چیزیں فیس کی، تو یہ مجھے وہ بتا دے کہ ان کو کدھر مشکل آئی، وہ کس طرح دلیری سے کہتے ہیں کہ ہم دھرنے بھی دیں گے اور جلسے بھی کریں گے اور نکلے بھی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لنک کے وہی ماضی کو دیکھتے ہوئے، مگر میں کہتا ہوں کہ ہم تو بہت زیادہ سفر ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ ماضی اپنی جگہ، ماضی بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے، مگر اس سٹیج پر ہمیں آگے سوچ لینا چاہیے۔ یہ ہمیں بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا سلوشن ہے، کیا حل ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے خلاف ہم کارروائی نہیں کریں گے، تو یہ سلوشن بتائے کہ یہ روز بروز جب ہم یہ کہتے ہیں امیر بقال صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت معاشی بتائے ٹھیک امیر صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشی استحکام بہت ضروری ہے اور اسی بیچ میں آپ کا یہ بیان آتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پختونخوا حکومت سے نجات شرط ہے، ایک نئی حکومت کا قیام، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وفاق میں اسٹیبلٹی کے لیے یہی حکومت رہے، لیکن پھر آپ یہ بھی اب بھی کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہاں پر معاشی اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اور اگر وہاں نہیں ہوگی تو اوور آل سنے نا میرے کہنے میں تو ان کی وہی جو ان کی بیانات ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، اس کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے اس طرح سٹیٹمنٹ دے رہے، اس طرح بیانات دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے خلاف آپ کس طرح کام کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی وہی سٹانس، وہ بھی دو ٹوک ہونے چاہیے، جس طرح میں نے بات کی۔ اس میں کوئی میں نے زیادہ بات کی کہ اگر افغانستان سے ہمیں بات کرنا ہے، میرے ساتھ اس کا سفیر ملتا ہے افغانی کی ایشو میں اس وزارت کو دیکھ رہا ہوں کئی دفعہ، جب میرے پاس آ جائے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں اس کو کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے اسی پر سوچ لینا چاہیے کہ کیوں وہی سے دہشت گردی ہو رہی، کیوں وہی سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ہم روز بروز شہادتیں ہو رہے ہیں اور پوری زندگی کو مفلوج بنائے ہوا ہے۔ تو ان کو بینگ اے پاکستانی، ان کو وہی بھی اسی ٹائپ کی بات تو کر لینا چاہیے نا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، اس کی میں اس دن ایک تقریر سن رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ جو ٹی ڈی پی والے اس طرح نہیں ہے، اور وہی جو سندھ میں ہے اور فلاں میں ہے اور ڈھاکو ہے فلاں، تو اس کی طرح اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ اس بات میں کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ اگر وہ اتنی آسان بات نہیں کر سکتے تو پھر اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے آگے؟ ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔